غور کریں تو کلام کے اس حصے میں 6 آیات میں بہت ساری جگہوں کا ذکر بھی ہے. بہت ساری جگہیں ہیں، 6 جگہیں ہیں جن کا 6 آیات میں ذکر ہے. پہلی جگہ جو ہے وہ ہے ہری ہری چراگاہیں. دوسری جگہ جو ہے وہ ہے راحت کے چشمے. تیسری جگہ جو ہے وہ ہے صداقت کی راہیں. چوتھی جگہ موت کے سایہ کی وادی. پانچویں جگہ کھانے کا کمرہ ہے. اور چھٹی جگہ جو ہے وہ خداوند کا گھر ہے. یہ 6 جگہیں ہیں جو یہاں پر مینشنڈ ہیں، اور ان 6 جگہوں کا بہت ہی گہرا مطلب ہے، بہت ہی گہرے معنی ہیں. وہ کہتا ہے وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. He makes me lie down in green pastures. Makes me lie down. یہاں پہ جو اردو زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ ہے وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں کیا کرتا ہے؟ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے. جو اصل ترجمہ ہے اس کا وہ ایسے ہونا چاہیے، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں لٹاتا ہے. یہ جو بات مجھے ہری ہری چراگاہوں میں لٹاتا ہے، یہ بات اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ چرواہے نے مکمل طور پر آرام بخشا ہے. وہ جگہ اس حالت میں بھیڑ کو لے آیا ہے جہاں پر بھیڑ زیرو ریزسٹنس شو کر رہی. آپ چلتے ہیں، آپ ریزسٹنس کا سامنا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کیا اس کو کہیں گے، مخالفت کا سامنا کرتے ہیں. آپ اوپر کو جانے کی کوشش کریں، زمین آپ کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے. ریزسٹنس ہے، ریزسٹنس ہے، ٹھیک ہے. مخالفت کا سامنا آپ کرتے ہیں، زمین کشش کرتی، ہر چیز کو کھینچتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ کھڑے رہیں، آپ ریزسٹنس کا سامنا کریں گے. آپ ایسے آپ کو یہ کہا جائے آپ نے ایسے ہاتھ رکھنا ہے 5 منٹ، 5 منٹ آپ نے ایسے ہاتھ رکھنا ہے بس. 3 منٹ کے بعد آپ کی قوت کا پتہ چل جائے گا. آپ کا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ ریزسٹنس ہے جس کا آپ سامنا کر رہے ہیں. چرواہا اس بات کو جانتا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں کوئی ریزسٹنس کا سامنا نہ کریں اور ہم آرام کی مکمل حالت میں ہوں، اور ہم کہیں بھی فٹیگ نہ اٹھا رہے ہوں، ہم کہیں بھی ہم لوگ سفر نہ کر رہے ہوں. اس سبب سے جو بھیڑ وہ کہتی ہے کہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں لٹاتا ہے. ایک ہی حالت ہے جس میں کوئی ریزسٹنس نہیں ہے اور آپ سٹرگل نہیں کرتے، آپ ہر طرح کے جو فٹیگ ہے اس میں سے آپ نکل جاتے ہیں، اور وہ حالت جو ہے وہ لیٹنے کی حالت ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ رات کو سوتے ہیں تو آپ کے بدن میں بڑا ایکسچینج ہوتا ہے. کیوں آپ سونے کے بعد سو کر جب آپ اٹھتے ہیں تو کیوں آپ تازہ دم محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے بدن میں ایکسچینج ہوا ہے اس حالت میں جب آپ زیرو ریزسٹنس تھی، اور جب آپ میں کوئی فٹیگ نہیں تھی تو آپ فریش فیل کرتے ہیں، کیونکہ ایکسچینج ہوا ہے. ہوا یہ ہے کہ سونے کی حالت میں، زیرو ریزسٹنس کی حالت میں، جو آپ آکسیجن جو آپ لیتے ہیں، وہ آکسیجن جو ہے وہ آپ کے خون کے ذریعے سے آپ کے بدن میں جو ہے وہ جاتی ہے، اور تھکاوٹ کی وجہ سے جو آپ کے سیل اور ٹیشوز ٹوٹ گئے تھے، وہ سیل اور ٹیشو جو مردہ ہو گئے تھے، ان سیلز کو جو ہے وہ ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں ان پر لاد دیا جاتا ہے، اور فریش آکسیجن جو ہے وہ دے دی جاتی ہے.
ٹھیک ہے، اور آپ کا بدن نئے سیلز اسے مل گئے ہیں، نئی آکسیجن جو آپ کے بدن کو، آپ کے سیلز کو مل گئی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس نے آپ کو فریش کر دیا ہے، جس نے آپ کو تازہ دم کر دیا ہے، اور آپ صبح اٹھتے ہیں اور اب سارا دن پھر سے جو ہے وہ جانے کے لیے، کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ بات ہے جو مسیح خداوند نے محسوس کی، اور وہ جانتا ہے، اور اس نے جو ہے ببانگ دہل اس بات کا اعلان کیا، اور اس نے کہا تھا کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور پھر اس نے کہا میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا، میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ غور کریں، ایکسچینج ہو رہا ہے، ایکسچینج ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، اپنے جوئے جو بھاری ہیں اور جو بوجھ بھاری ہیں وہ مجھے دے دو، اور جو اس کا ملائم جوا اور ہلکا بوجھ ہے وہ دینا چاہتا ہے، ایکسچینج کرنا چاہتا ہے۔ وہ بھیڑ کو اس پوزیشن میں لے کر آتا ہے جس پوزیشن میں بھیڑ آرام کرنے کے قابل ہو، اور خداوند کو موقع دے کہ خداوند اسے منسٹر کر سکے، خداوند اس کی خدمت کر سکے، ڈیوائن ایکسچینج ہو سکے، اس کا بھاری جوا، اس کا بھاری بوجھ اپنے اوپر لے لے۔ زبور نمبر 55 میں کیا لکھا ہے؟ اپنا بوجھ خداوند کو دے دے اور وہ تجھے سنبھالے گا۔ کیوں امثال کی کتاب میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر بھروسہ نہ کر؟ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ آدم اکیلا تھا باغ عدن میں، اور آدم کو ایک مددگار کی ضرورت تھی، اور وہ ہیلپر جس کی آدم کو ضرورت تھی، خدا نے وہ ہیلپر دینے سے پہلے دوسرے باب میں، پیدائش کی کتاب میں اور اس کے 21ویں باب میں، کیوں آدم پر گہری نیند بھیجی، اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو خدا نے نکال لیا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، کیا یہ پسلی خدا چلتے پھرتے ہوئے نہیں نکال سکتا تھا؟ سمجھیں اس بات کو کہ جب آدم آرام کی حالت میں اور گہری نیند میں ہو، خداوند اس کی ذات میں، اس کی زندگی میں معجزہ کرتا، کریٹو میریکل کرتا ہے۔ اسی لیے تو لکھا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر سے آرام کرنا ابس ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ سو اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ اور پھر کیا لکھا ہے؟ وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ خداوند جو چوپان ہے وہ بھیڑ کو اس جگہ پر لے کر آیا ہے جہاں بھیڑ سٹریس فری ہو جائے، برڈن فری ہو جائے، اور بھیڑ آرام کی حالت میں داخل ہو جائے۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں لٹاتا ہے اور وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ He leads me beside still waters، ٹھہرے ہوئے پانیوں کے پاس لے جاتا ہے، راحت کے چشموں کے پاس، ٹھہرے ہوئے پانیوں کے پاس مجھے لے کر جاتا ہے۔ ٹھہرے ہوئے پانی سے مراد ندی کا وہ حصہ، وہ جگہ ہے جہاں پر پانی آ کر بالکل ساکت حالت میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پانی بہہ رہا ہے لیکن بالکل اس کا جو فلو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے،
اور وہ پانی ٹھہرا ہوا محسوس ہو رہا ہے جہاں پہ چرواہا بھیڑ کو لے کر آیا ہے۔ کیوں سٹل واٹرز ہیں؟ ٹھہرے ہوئے پانی کی ندیاں کیوں ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ چرواہا اپنی بھیڑ کو بہت ہی اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ چرواہا جانتا ہے کہ بھیڑ تیز پانیوں سے خوف زدہ ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں پہ پانی شور کے ساتھ بہہ رہا ہو اور تیز بہہ رہا ہو، بھیڑ خوف زدہ ہے۔ سو چرواہا بھیڑ کو ایکسپلائٹ نہیں کر رہا، اس کے جذبات کو ایکسپلائٹ نہیں کر رہا، اس کی کمزوری کو جانتا ہے اور اس کی کمزوری کے مطابق وہ نرمی اور احتیاط کے ساتھ اس کے مزاج اور اس کی نیچر کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے۔ اور چرواہا بھیڑ کو اس کی نیچر اور اس کے مزاج کے مطابق اس کی ویکنس کو ایکسپلائٹ کرنے کی بجائے چرواہا اس جگہ پر اسے لے کر آ رہا ہے جہاں بھیڑ کسی قسم کے خوف کا شکار نہ ہو۔ چرواہا بھیڑ کی ویکنس کو، اس کی کمزوری کو ایکسپلائٹ نہیں کر رہا۔ بھیڑ کی نیچر کو جانتے ہوئے وہ بھیڑ کو کسی ایسے مقام پر نہیں لا رہا جہاں پہ بھیڑ کے خوف اور اندیشے، اس کی جو کمزوری ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑھ جائے اور بھیڑ خوف و ہراس سے بھر جائے۔ چرواہا اس کی ویکنس کو جانتا ہے اور اسی احساس کو، اس کے اسی لمس کو، اس کے اسی پیار کو بھیڑ اپریشیٹ کرتی ہے اور اپریشیٹ کرتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں لٹاتا ہے اور وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس، He leads me beside still waters۔ اور ہے نا، عجیب بات یہ ہے کہ چرواہا بھیڑ کو دھکے دے کر اس ٹھہرے ہوئے پانی کے پاس نہیں بھیج رہا، چرواہا لیڈ کر رہا ہے، وہ آگے جا رہا ہے تاکہ بھیڑ کا اعتماد ہو کہ یہاں پر کوئی بھی ایسی چیز خوف زدہ کرنے والی نہیں ہے، کیونکہ میرا چرواہا میرے آگے آگے ہے اور وہ مجھ سے پہلے وہ جا رہا ہے۔ چرواہا، کوئی ایسا چرواہا ہوگا جو بھیڑ کی کمزوریوں کو، جس نے بھیڑ کی ساری خوبیوں اور خامیوں کو اس طرح سے سکین کیا ہوا ہے اور سٹڈی کیا ہے اور وہ بھیڑ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور بھیڑ کو ایکسپلائٹ کرنے کی بجائے، بھیڑ کو ڈرا کر دھمکا کر اپنے ساتھ رکھنے کی بجائے، وہ بھیڑ کی کمزوریوں کے باوجود وہ بھیڑ کی مدد کر رہا ہو۔ اس چرواہے نے آپ کو، آپ کی روحوں کو، آپ کے بدنوں کو آرام دیا ہے، اس جگہ پر لے کر آیا ہے، اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ اس جگہ پر آگئے ہیں جہاں پہ آپ نے اپنی ساری فکریں اور بوجھ اپنے خداوند کو دے دیے ہیں، جہاں پہ آپ نے اپنے سارے گناہ، اپنی ساری بدکاری کو، اپنی ساری بغاوت کو آپ نے چرواہے کے سپرد کر دیا ہے، اور چرواہے نے اپنا ملائم جوا اور اپنا ہلکا بوجھ آپ کو دے دیا اور آپ کو آرام دے دیا ہے۔ یہ بھیڑ چرواہے کے بارے میں بریگ کر رہی ہے، اور جو بریگنگ اس کی زندگی میں ہے وہ یہ نہیں ہے کہ چرواہا اپنی ذات میں بہت بڑا ہے، وہ چرواہا اپنی ذات میں بہت بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بڑی شخصیت میری چھوٹی چھوٹی ویکنسز کو، میری چھوٹی چھوٹی کمزوریوں کو، میرے چھوٹے چھوٹے خوف کو، میرے چھوٹے چھوٹے اندیشوں کو سمجھتا ہے اور میرے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، ان کو ایکسپلائٹ نہیں کرتا، مجھے ڈراتا، مجھے ہراساں نہیں کرتا، میری نیچر کے مطابق میرے ساتھ چلتا ہے۔ شیر اور جو درندے ہیں، جو جنگلی جانور ہیں اور جو مگرمچھ ہیں جو پانی کے اندر ہوتے ہیں، یہ سب کچھ، یہ سارا ڈرامہ، یہ سارا
خوفناک بھیانک سین پانی پینے کے پاس سے تو ہوتا ہے جہاں پہ میری جان، وہ کہتے ہیں خشک ہے۔ زبور نمبر 63 کو ابھی ہم نے پڑھا ہے، اس کی پہلی آیت، خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں، میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ اور اس جگہ پر چرواہا لیڈ کر رہا ہے، وہ آگے جا رہا ہے اور وہ بھیڑ کی نیچر کے مطابق بھیڑ کی حفاظت کر رہا ہے، اسے درندوں سے بچا رہا ہے، اسے بیرونی خطرات سے بچا رہا ہے اور بھیڑ کو اندرونی خطرات سے بھی بچا رہا ہے۔ اس کے اندرونی خطرات کیا ہیں؟ اس کا خوف ہے نا، اس کا خوف و ہراس ہے، اس کی ویکنس ہے جو اندرونی طور پر ہے، اور بیرونی طور پر درندے ہیں۔ اور چرواہا بھیڑ کو جو ہے وہ تیز بہتے ہوئے پانیوں اور شور والے پانیوں کے پاس نہیں لے کر آیا جہاں پہ بھیڑ کا خوف ایکسپلائٹ ہو جائے، اور چرواہا جو ہے وہ بھیڑ کو درندوں کے سپرد کرنے کے لیے نہیں جا رہا، چرواہا لیڈ کر رہا ہے اور وہ سامنا کرتا ہے۔ آمین۔ ہو سکتا ہے آپ کی اپریسیشن ان آیات کو سمجھنے کے بعد اس زبور کے بارے میں آپ کی اپریسیشن بہت زیادہ ہو جائے، اور آپ اسے سمجھ کے گہرے طور پر اس کے مطلب کو جاننے کے بعد آپ اسے اور زیادہ انہماک سے پڑھنا شروع کر دیں، جس میں آپ چرواہے کی ذات اور اس کی شخصیت کو اپریشیٹ کرنے لگے۔